بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لنتا وائس چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ دہشت زدہ آسیبی مکان۔ ایک ایسا مکان جس میں قدیمی 100 سال پرانا درخت تھا، ایک ایسا تناؤ دار درخت جس کی جڑیں بہت پھیلی ہوئی تھیں۔ اس مکان کے آنر کی دادا کی وصیت تھی کہ اس درخت کو کبھی نہ کٹایا جائے۔ ان کے دادا تو دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی خواہش کو پورا کیا گیا، اس درخت کو کبھی نہ کٹایا۔ اس مکان کو نیو اسٹائل میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا، لان بنایا، اور بھی درخت تھے، مگر اس درخت کو نہ کٹایا، پودے بھی تھے۔ کون اس درخت کی جڑوں کو کوشش تو کرے گا، مگر اس کی ٹہنیوں کو، اس کی ہریالی کو کٹانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس درخت پر آسیب ہے، خوفناک بصیرہ ہے چیزوں کا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام تنویل ہے۔ اس واقعے کو 20 سال بیت چکے ہیں، مگر جب بھی یاد آتا ہے دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پرانے بیتے دن یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں رینٹ پر تھے۔ میرے گھر میں میرے بابا، امی اور میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک ننھی پری 5 سالہ چھوٹی بہن سونا، جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا۔ ہم سب اسے بہت پیار کرتے۔ ایک بھائی 13 سال کا اور ایک بھائی 9 سال کا۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا۔ بابا کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور بہت وسیع۔ بابا دن رات محنت کرتے اور میں تعلیم حاصل کر چکا تھا اور اب بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا، بہت اچھی انکم تھی۔ والدہ نے میری بی سی ڈالی تھی کیونکہ ہمارا 600 گز پہ پلاٹ تھا اور 1 سال کے بعد بی سی کھلنے والی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ بابا اس بی سی کی پے کرتے اور اب یہ ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بابا رینٹ دیتے تو میں بی سی کمپلیٹ کرتا ہر ماہ، یہ میری ذمہ داری تھی۔ امی مجھے بہت دعائیں دیتی، گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ ہم لوگ بہت پرانے عرصے سے ایک گھر میں رہ رہے تھے۔ وہاں کے آنر نے کہا معذرت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا، ہم لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ لوگ مکان کو خالی کر دیجئے گا۔ انہوں نے ہمیں 3 ماہ پہلے بتایا اور میں کوشش کرتا رہا، بالآخر 400 گز پہ مکان مل گیا۔ ہم لوگ شروع سے اچھے گھروں میں رہے تھے، افورڈ کر سکتے تھے، اور پھر آنر سے بات ہوئی، انہیں ایڈوانس وغیرہ دیا اور اس گھر کو دیکھا۔ بہت اچھے اچھے جھولے لگے ہوئے تھے درخت کے نیچے بھی۔ سونا تو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ ہم لوگ جب گھر دیکھنے آئے تو سونا نے جھولا دیکھتے جھولنا شروع کر دیا، بھائی نے اسے جھولے پہ بٹھایا۔ اس طرح اس گھر کو ڈن کیا، سامان کی پیکنگ شروع ہوئی اور ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بہت اچھے سے ہم لوگوں نے اس گھر میں قرآن خوانی بھی کی، اور نانا نانی ہمارے حیات تھے جب، ان کو بھی بلایا، ماموں خالہ، سب بہت خوش ہوئے اور سب نے دعا دی کہ آئندہ سال انشاءاللہ بی سی کھلے گی تو اس گھر کی تعمیر شروع کرا دینا۔ ہم لوگ نے انشاءاللہ کہا۔ وقت گزرنے لگا، ہم لوگ جاب پر جاتے، بابا جاتے اپنی شاپ پر، بہن بھائی اسکول جاتے، آہستہ آہستہ زندگی کو بڑھا رہے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں میں آفس سے جب بھی آتا مجھے وہ درخت بہت برا لگتا، اس میں ایک تناؤ دار درخت، بہت خوف زدہ لگتا میں جب بھی دیکھتا، اور اکثر اس پہ مچھر بہت تھے۔ اس کی وجہ سے لان میں بھی روشنی بہت کم آتی، شام ڈھلے اندھیرا ہو جاتا۔ ایک دن آفس جاتے وقت میں نے ٹیبل پر ناشتہ کرتے وقت امی سے کہا، امی میں اس درخت کو کٹوانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، یہ ہمارا مکان نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ مگر امی مجھے یہ درخت بالکل پسند نہیں، خوف آتا ہے۔ بیٹا اس بات کو دل اور دماغ سے نکال دو، اس درخت کی بات اب دوبارہ نہ سنو، بابا ناراض ہوں گے۔ امی میرے بہن بھائیوں کو ناشتہ کرانے لگی، جلدی تیار ہو وین آنے والی ہے، اور اس طرح میں بھی آفس چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر میرے دماغ میں وہی بات، اس درخت کو دیکھتے مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ امی بابا اس دن ماموں کی طبیعت بہت خراب تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جانا ہے، آفس نہیں جاؤ آج، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، بلکہ آج ان لوگوں کو بھی چھٹی کرواؤ۔ اور میں نے کہا بالکل، میں ان لوگوں کا بہت خیال رکھوں گا۔
اور امی بابا نے یہ کہا ہم شام کو آ جائیں گے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، بہن بھائیوں کو بٹھایا اور کہا ناشتہ آشتہ سب کرا دیا تھا، اور کہا میں ابھی آتا ہوں، تم لوگوں کے لیے چیز لینے جا رہا ہوں۔ تالا ڈالا اور چلا گیا۔ ایک بندے کو لے کر آیا اور کہا، تالا کھولا اور کہا کہ اس درخت کو دیکھو، اس کی کٹائی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کلہاڑی لایا اور اس نے تقریباً، میں نے کہا اس کی ساری ٹہنیاں کاٹ ڈالو، اس کے سارے جتنے بھی گھنا پن ہے، پتے، اس کی تمام ٹہنیاں ختم کر دو۔ اور اس نے کاٹنا شروع کرا، اس کے بھی ہاتھ رہ گئے کاٹتے کاٹتے، اس کی اجرت دی، اسے فارغ کیا۔ بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہ چلا، وہ لوگ اندر تھے، ٹوائس سے کھیل رہے تھے۔ انہیں منع کیا ابھی یہاں نہ آنا، کام کروا رہا ہوں کچھ، اور اس طرح وہ درخت آدھا خالی کروا ڈالا۔ اس کی جڑیں بہت مضبوط تھیں۔ شام کو بیل بجی دروازے پر، جب دروازہ کھولا امی بابا آئے، سلام کیا میں نے انہیں۔ جب داخل ہوئے ان کی نظر درخت پر پڑی۔ یہ کیا؟ یہ کس نے کیا؟ امی سوری، یہ درخت میں نے کٹوایا ہے۔ بیٹا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ ہمارا مکان نہیں ہے، یہ بہت قدیمی درخت نظر آتا ہے۔ امی پلیز سوری، میں نے اس درخت کو، مجھے نہیں اچھا لگتا تھا۔ بابا نے بہت ڈانٹا۔ اندر تو آئیے، فریش ہو جائے، میں آپ کے لیے اچھی سی چائے بناتا ہوں۔ امی بابا کا بہت موڈ خراب تھا، بہت زیادہ ناراض۔ امی بابا بہت ڈانٹ رہے تھے، مگر میں نے انہیں کہا سوری، دوبارہ سے پتے آ جائیں گے، سب کچھ آ جائے گا۔ بابا بہت ٹینشن میں تھے۔ اور اس طرح 2-4 دن جب گزر گئے، میری اکثر عادت تھی کہ بک پڑھ کے ہی سوتا تھا۔ میں بک پڑھ رہا تھا، تقریباً مجھے 12 بجے کے ٹائم میری اکثر ونڈوز کھلی ہوئی ہوتی تھی، پردہ ہٹا ہوتا تھا کیونکہ گرمیوں کے دن تھے۔ مجھے ایک خوفناک سایہ نظر آیا۔ کون کون ہے؟ سامنے آنے لگا اور اتنی دہشت ناک شکل جیسے کوئی بدرو ہو۔ اس نے آ کے یوں جھانکا، میں خوف زدہ ہو گیا، لرزنے لگا۔ پھر بھی ہمت کی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم نے اس درخت کو کٹا دیا، ایک موٹی سی آواز آئی۔ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اپنا بدلہ لیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس ٹہنیوں پر تھے، اس پر چڑیلوں کا بسیرا بھی ہے اور بدرو کا، تم نے مار ڈالا۔ جاؤ یہاں سے تم لوگ، اسی وقت چلے جاؤ۔ اور میں خوفزدہ ہو کے کھڑکی بند کر کے پردہ ڈالنے لگا تو کھڑکی بجنے لگی۔ اب تو میں لرزنے لگا۔ زور زور سے مجھے لان میں سے چیخنے کی اور رونے کی آہوں کی آوازیں آنے لگی، ہر طرف دہشت نظر آنے لگی مجھے۔ میں خاموش تھا، کہیں بابا کے کمرے میں آواز نہ چلی جائے۔ کہ 3 بجے رات کو امی بابا اٹھ کر آئے اور کہا مجھے کچھ سایہ سا دکھا کھڑکی کے پاس اور کچھ رونے کی آوازیں محسوس ہو رہی۔ تنویل تم نے سنا؟ جی جی امی، میں نے بھی سنا، اور میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اور امی مسلسل بابا سے کہہ رہی تھی مکان ڈھونڈے۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں کل ہی جاتا ہوں اسٹیٹ، بات کرتا ہوں، مکان مل جائے گا، آپ پریشان نہیں ہو، میں اسی مہینے مکان نکالتا ہوں۔ اب گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونے لگے۔ کوئی روتا، کوئی چلاتا، کبھی واش روم سے نل کھل جاتا، کبھی گھر کے برتن گرتے، کبھی چیخنے کی آوازیں، کبھی سایہ نظر آتا، اور امی روزانہ ڈرتی۔ بابا خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایک ہفتہ نانا نانی کے گھر چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے تو نانی ساتھ میں آئی۔ نانی تلاوت کرتی، قرآن پاک کی تلاوت زور زور سے کرتی۔ نانی اور امی کو بڑے بڑے ناخون کے ساتھ کوئی عورت نظر آئی لان کے سائڈ۔ دن میں تو وہ لوگ بہت ڈر گئیں، انہوں نے پڑھائی شروع کی، بچوں کو اسکول بہت کم بھیجتی، بابا بھی اکثر چھٹی کر لیتے۔ اس دن میں نے کہا، دل میں سوچا کہ آج رات میں دیکھوں گا جب گھر والے سو جائیں گے۔ نانی تو بہت ڈر گئی تھی، گھر چلے گئیں۔ جب سب سو گئے تو میں نے تقریباً 1 بجے لان میں لائٹ کھولی، پیڑوں کی طرف اندھیرا تھا۔ کھڑے ہو کے میں جب دیکھنے لگا، کچھ دیر کے بعد مجھے جھولے پہ لٹکی ہوئی ایک خوفناک عورت نظر آئی، جس کے بال منہ سے ڈھکے ہوئے لٹک رہی تھی وہ، اور بڑے بڑے ناخن۔ جو میں نے اسے دیکھا تو خوف طاری ہوا۔ میں نے جلدی سے اندر آ کے دروازہ بند کر لیا اور پڑھنے لگا، پڑھ کے دم کیا، آیت الکرسی پڑھتا، کبھی کچھ کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ بابا امی سب ڈرنے لگے تھے، اور میں ایجنسی گیا، وہاں 2-4 مکان پتہ کیے۔ انہوں نے کہا ایک مکان بالکل 15 دن میں خالی ہونے والا ہے، آپ آ جائیں، آنر سے بات کروا دیتا ہوں۔ ہمارا نصیب تھا کہ وہاں بات ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
میں نے ٹوکن دے دیا اور بات ہو گئی۔ امی کو آ کے بتایا، بابا امی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اچھا، ہماری شفٹنگ میں صرف 4 ڈیز رہ گئے تھے، سامان سارا پیک ہو چکا تھا۔ بابا نے بہت سختی کی، اس دن بابا کو بہت ضروری کام سے جانا تھا اور مجھے بھی آفس۔ امی، سونا کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ سونا بہت جھولا جھولتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی فائز اس کو جھولا جھلاتا، اس کے لیے تو میں ہمیشہ گفٹس لیتا، ڈال لے کر آتا، کیونکہ ننھی پری بہت خوبصورت سونا۔ مجھے آج بھی ہر بات، ہر پل یاد ہے۔ میں نے امی سے جاتے ہوئے کہا، امی آپ ان کا بہت خاص خیال رکھیں، کنڈی لگا کے رکھیں تالا ڈال کے، میں آپ کو کال کروں گا جب آپ تالا کھولیے گا، ٹھیک ہے؟ باہر تالا ڈال دیں آپ۔ امی نے کہا، تالا نہیں ڈالوں گی، کنڈی لگا دیتی ہوں۔ اتنا میرا دماغ عجیب ہو چکا تھا کہ میں تالا ڈالنے کی باتیں کرتا۔ امی آپ اندر سے بھی تالا ڈال لیں۔ نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، 4 دن کے بعد تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور امی نے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، دروازے وغیرہ اچھے سے بند کیے۔ امی بتاتی ہیں آج بھی مجھے یاد ہے، نانا نانی تو اب دنیا میں نہ رہے، مگر امی اب بہت ویک ہو چکی ہیں۔ امی وقت سے پہلے ایج والی لگنے لگی، کیونکہ غم انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ امی بتاتی ہیں مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، جب امی نے سونا کو کہا تھا، بیٹا بیٹھو تمہارے لیے پاپ کارن تل کے لا رہی ہوں، اور وہ کوکنگ کرنے چلی گئی، کھانا بھی بنا رہی تھی۔ کچن بہت دور تھا، اور انہوں نے سختی سے کہا تھا آہت کو، آہت آپ بڑے ہو، فائز کا اور سونا کا خیال رکھنا، لان میں نہ جانے دینا۔ اور وہ کہتی بھائی جھولا، بھائی میں جھولا جھولوں گی، بابا نے منع کیا ہے نا جھولا جھولنے کو، اور اس طرح ہمیشہ سے آہٹ ڈانٹ دیتے۔ امی نے ان کے بیگ کھول دیے، پڑھاؤ سونا کو، بکس لے لو، ڈرائنگ بتاؤ اسے۔ جی جی امی آپ فکر نہ کریں، میں ڈرائنگ بنانا سکھاتا ہوں، آپ چاہیے کچن میں۔ نہ جانے کیا تھا نصیب میں کہ اس وقت امی چلی گئیں کچن میں، کچن دور تھا، یہ لوگ اپنے روم میں تھے۔ آہت نے بتایا تھا، آج بھی یاد ہے، بابا کی کال تھی، وہ اس روم میں کال کے لیے بیل بج رہی تھی، سائٹ پر ہی روم تھا، کال ریسیو کرنے کے لیے وہ گیا، اور موبائل وہاں پہ تھا۔ کاش وہ موبائل اس روم میں اس وقت سونا کے سامنے ہوتا۔ آہت بات کرنے لگے، بابا اسے سمجھا رہے تھے۔ آہت نے جو بھی بتایا آج بھی یاد ہے کہ لان میں نہ جانا، وہ کچھ سختی کر رہے تھے، نصیحتیں، نہ جانے کیسے۔ فائز نے سونا کے ساتھ دروازہ کھولا اور لان کی طرف دوڑ لگا دی، جھولے کی لالچ میں۔ کچھ دیر کے بعد وہ فون کو بند کر کے جب واپس آیا تو بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی، اور فائز نے کہا امی، اور جب امی واپس آئیں اور جب لان کی طرف یہ لوگ بھاگے تو سونا زمین پہ گری ہوئی تھی، اور فائز نے جو زور سے جا کر دیکھا، چلایا۔ 2 آوازیں آئیں فائز کی۔ فائز بتاؤ کیا ہوا، تمہاری 2 آوازیں چلانے کی آئی تھی، یہ کیا ہوا، سونا کو جھولے سے گر گئی؟ فائز کچھ نہ بول سکا۔ آہت چلا چلا کے اور امی زور زور سے سونا کو اٹھا رہے تھے، مگر سونا کے گلے کے پاس بڑے بڑے ناخون کے نشان اور خون بہہ رہا تھا۔ سونا کو کیا ہوا کچھ سمجھ نہ آیا۔ امی نے آہت کو کہا جلدی سے جاؤ، برابر میں نیبر کو بلا کر لاؤ، اور وہ دوڑتا ہوا گیا۔ اس نے جب نیبر کو بلایا، انہوں نے یہ منظر دیکھا، سب کو بلایا، اور امی نے نمبر دیا جلدی سے میرے ہسبینڈ کو کال کیجیے اور میرے بیٹے کو۔ ان لوگوں نے ہمیں انفارم کیا، جب ہم لوگ گھر آئے یہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے، سونا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ نیبر نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا، وہ تو دنیا سے جا چکی تھی، جنت کا پھول تھی۔ آنر کو انفارم کیا گیا، پولیس بھی آئی، انویسٹیگیشن چلتی رہی۔ برابر میں جو انکل تھے انہوں نے کہا میں ایک عامل کو جانتا ہوں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ جب ہم لوگ آئے، خاندان والے جمع ہوئے، ہر طرف آنسو، لوگ رو رہے تھے ننھی پری کو دیکھ کر۔ 1 گھنٹے کے بعد جب عامل آئے اور انہوں نے آنر کے سامنے درخت پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ میں نے بتایا یہ وہی درخت ہے، اسی نے میری بہن کی جان لی ہے، یہی آتمائیں ہیں، یہی کچھ بدرو ہیں، آصف ہے۔ انہوں نے جب پڑھائی شروع کی تو انہوں نے ایک بدرو کو حاضر کیا، اور کچھ چیزیں انہیں نظر آ رہی تھی جو ہمیں دکھائی نہ دی۔ انہوں نے سوال جواب شروع کی، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایک معصوم ننھی پری کی جان لے لی، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے نے۔ وہ باقاعدہ سوال جواب ہو رہے تھے، ایک آواز سی محسوس ہوئی،
ایک خوفناک آواز، دھواں نظر آ رہا تھا اور آواز، سفید کپڑوں میں بدروئیں کھڑی ہوئی تھیں، کچھ چیزیں خراب مخلوقیں نظر آ رہی تھیں جو عامل کو نظر آ رہی تھی. ایک دو بدروئیں ہم لوگوں نے بھی دیکھی، پیچھے ہٹ گئے سب. ان کے بیٹے نے کیا کیا، درخت کی ٹہنیاں سب کچھ کٹا ڈالا. ننھے ننھے بچے اس پر ہمارے بیٹھے جھول رہے تھے. اس پر رہائش تھی، بسیرا تھا 100 سال سے، کیونکہ ان کے دادا نے اس درخت کو کٹوانے کی جرت کی تھی آج سے 100 سال پہلے. آدھا درخت کٹا اور جڑیں باقی تھیں. انہوں نے کیا کیا، ان کے خاندان میں کتنے لوگ مر گئے تھے. دادا ان کے خوفزدہ تھے، انہوں نے اس گھر کو نہ بیچا کبھی اور درخت کو نہ کٹایا، وصیت دی تھی. مگر تم نے یہ جرت کی اس درخت کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کے پتوں کو سب کٹوا ڈالا کلہاڑی سے. ہمارے بچے مر گئے تو تم لوگوں نے میری زندہ بہن کو مار ڈالا. خاموش ہو جاؤ ورنہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. اور مولوی صاحب جو تھے عامل، انہوں نے کافی پڑھائی کرنے کے بعد ایسی بندش کر دی تھی کہ وہ لوگ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے. کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عامل سے کہا اب اس گھر میں کبھی کوئی نہیں آئے گا، کوئی رہائش نہیں ہوگی، کبھی کوئی نہیں آئے گا، نہ ہم کسی کو رہنے دیں گے. کیونکہ درخت کاٹا تھا اس وقت بھی ہمارا خاندان بہت برباد ہوا تھا. ان کے دادا کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے، اس مکان میں تو آج کے بعد سے کوئی نہیں آئے گا، مگر آج کے بعد کسی کو نقصان نہ پہنچانا، نہ کبھی کسی نیبر کو، نہ کسی کو. اور میں نے پھر انکل سے پوچھا آپ کیا جانتے تھے یہ بات، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا ہم نے ایک دو دفعہ کچھ رینٹ پہ لوگ آئے تھے، میری وائف نے بتانا چاہا تو اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا، آج معذور ہے. ہم سب ڈرتے تھے اور میں آنر سے اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا تھا کیا ملا تمہیں؟ دھوکہ دے کے، ہوس، اپنی لالچ کے تحت لوگوں کو تم رینٹ پہ بھی اس مکان کو دیتے تھے. نہ جانے کتنے لوگ مرے ہوں گے. اور انکل بتا رہے تھے بہت لوگوں کو نقصان پہنچا ہے اس گھر میں، جو آتا تھا کوئی مر جاتا تھا، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تھے. انکل اگر آپ بتا دیتے. بیٹا میری بیوی بھی معذور ہو گئی. ہر طرف دہشت ہی دہشت تھی. آسیبی مکان جو تھا، دہشت تاری ہوتی تھی ہم لوگوں کو جب رہ رہے تھے. آنر سے میں نے کہا اور اس نے بے پناہ معافیاں مانگی، ہاتھ جوڑ جوڑ کے معاف کر دو. لالچ میں ہم لوگ نے اس بات کو بھول گئے کہ دادا نے منع کر دیا تھا کہ اس مکان پہ رہائش نہ کرنا. اگر ہم نے اسے مزید توڑوا توڑوا کے اسے اتنا خوبصورت بنایا اور رینٹ پر دیتے تھے. اور میں نے کہا رینٹ والے بھی انسان ہوتے ہیں. عامل کہہ رہے تھے ان کے بھی دل ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ. وہ مجبور ہیں، گھر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سایہ دے گا. لیکن تم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی، لالچ میں رینٹ کی. آج ان کی ننھی پری دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس طرح یہ گھر، ہم لوگ تو وہاں سے شفٹ ہو گئے، بہن کو سپرد خاک کیا، خاندان والے جمع ہوئے. میری والدہ بہت اداس آج بھی پوتا پوتی کو کھلاتی ہیں. میری بھی اولادیں ہو گئیں مگر وہ اپنی ننھی پری کو آج بھی نہ بھولیں. فریم میں اس کی جو تصویر لگی ہے سینے سے لگاتی ہیں. چھوٹا بھائی فائز جو اپنی آواز کھو چکا ہے، کبھی خواب سے بیدار ہوتا ہے تو خوف زدہ ہونے لگتا ہے مگر دوبارہ نہ بولا، آواز چلی گئی. 20 سال گزر گئے، آج بھی وہ مکان اس جگہ جس پر ایک بینر لگا ہوا ہے، دہشت زدہ مکان، آسیبی مکان. وہاں جھاڑیاں تھوڑی سی لگا دی گئی ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. وہاں پہ نیبرز لائٹ بڑی بڑی جلا کے رکھتے ہیں تاکہ خوف نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں بیچارے. وہ گھر اس نے میری ننھی پری کو مار ڈالا. آج اس بات کو 20 سال گزر گئے مگر میرے بھائی فائز کی آواز نہ آئی. جن لوگوں کی آواز نہیں ہوتی، آواز سے محروم، ان کے اسکول ہوتے ہیں، میں نے انہیں وہاں پڑھایا. وہ تو پھر بھی تھوڑا بہت بول لیتے ہیں کیونکہ گھونگے ہوتے ہیں، اس کی تو آواز ہی نہ تھی. میں نہیں جاتا، میں محنت کرتا، ٹیچر سے بات کرتا، بہت محنت کی. اس کے بعد پھر لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اور بھی اسکولس ہیں جہاں ہینڈس کی مدد سے ہر بات سکھائی جاتی ہے، اشاروں سے بات کی جاتی ہے. پھر میں نے اسے وہاں ایڈمیشن کروایا اور آج پڑھ لکھ گیا.
بڑا ہو گیا مگر خوفزدہ رہتا ہے، سونا کو یاد کر کے، اس کی ڈال کو لے کے دونوں بہت کھیلتے تھے۔ پھر اس جھولے نے سونا کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، اس کا گلا دبایا، ان بدروؤں نے کیا کیا، بچی مر گئی۔ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے خوف طاری ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی، آج کا یہ واقعہ آپ سب کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹس ضرور دیجئے، اور ہمیشہ مکان جب بھی لیں رینٹ پر اسے دیکھ کر، اسے دکھا کر، اسے چیک کروا کے، اچھے لوگ ابھی دنیا میں ہیں، مولوی صاحب ہیں اگر، انہیں دکھائیے، نہ جانے کیسی زمین ہے، کیسی جگہ ہے، کس کی رہائش ہے، ہنستا بستا گھر نہ برباد ہو جائے۔ تلاوت کریں، گھر پر جب شفٹ ہوئیں قرآن خوانی کروائیں، جس طرح سے سونا دنیا سے چلی گئی، اپنا مکان لیں، پلاٹ لیں، تب بھی صدقہ کریں، بکرے کا صدقہ کریں، خون گرائیں وہاں، اس کے بعد گھر کی تعمیر کرائیں۔ ان لوگوں نے تو بعد میں اپنا گھر بنا لیا مگر اپنی بہن کھو دی۔ ملتے ہیں پھر شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ، اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔